ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ دنیا میں ذرا حال دیکھیں، ہر طرف کہرام مچا ہے۔ کوئی غربت سے مر رہا ہے، کوئی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، اور تو اور رہی سہی کسر، آفات، حادثات، مصیبتیں، پتہ نہیں قدرتی آفات ہے یا انسان کی ایک دوسرے کے خلاف سازش ہے۔ بہت سارے حقائق اور انکشافات اور الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ دشمن ممالک جب کسی ملک پر کنٹرول نہ کر سکیں تو مختلف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس شہر کی بلڈنگوں کو ہلایا جا سکتا ہے، مصنوعی زلزلہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم خود گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے دشمن کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے، خواہ وہ پھر IMF ہو، امریکہ ہو، یا ایون ہم مسلمان ایک دوسرے کے گردنوں میں ہاتھ ہیں، خون کے پیاسے ہیں۔ اب دیکھ لینا گھروں میں بھی یہی حال ہے، رشتہ دار کو، ہمسایہ ہمسائے کو، حتیٰ کہ خامند بیوی کو، بیوی خامند کو، اولاد والدین کو، والدین اولاد کو ایک دوسرے کا وجود ہی برداشت نہیں کرتے۔ میری مرضی اور میری خوشی اور میری زندگی میں بس کوئی نہ آئے، میں جو چاہوں کروں۔ شیطان نے بس ایک سبق پڑھایا کہ میرا جسم میری مرضی، ڈٹ جاؤ اس پہ۔ انسان نہ خالق کا رہا نہ مخلوق کا رہا۔ میری بہنوں، یہ حقیقت ہے کہ مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایسے ہے نا، ہم سب اعتراف کرتی ہیں نا، شروع سے ہر بڑے عالم سے، مولوی سے یہی سنتے آ رہے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے، یہی سمجھاتا ہے کہ ہاتھوں کی کمائی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ ہاتھوں کی کمائی یہ واپس کیسے جائے گی؟ یہ ہاتھ میلے دھلے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک راز کی بات ہے۔ یہ جو آپ ہمیشہ سنتی ہیں نا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، امتحان ہوتا ہے، یہ کسر نفسی ہے کہ انسان حقیقت کو مانے، گریبان میں جھانکے اور اعتراف کرے کہ ہاں واقعی میرے اپنے کالے کرتوت ہیں، میں خود گناہ گار ہوں۔ کیونکہ انسان مانے گا اور امتحان سمجھے گا تو سنبھل سکے گا۔ لیکن میری بہنوں، صرف سمجھنے سے سنبھلا نہیں جا سکتا جب تک کہ ازالہ نہ کیا جائے۔ آج یہ جواب یاد کر لو، جیسے یہ سوال رٹوایا گیا نا کہ مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، آج یہ جواب بھی یاد کر لو کہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو جاتی توبہ کی وجہ سے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ وقت ہے کہ توبہ اور استغفار کو لازم کر لو۔ یہ جو خبریں وغیرہ ذرا اپنے گھر والوں سے پوچھیے گا، دنیا میں خاص طور پر یہ مسلم ممالک، شام، ترکی اور ان کے علاوہ میں یہ جو تاریخ کے ریکارڈ توڑ دینے والے زلزلے آئے، تباہیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اب اگلا نشانہ یا اگلا نمبر العیاذ باللہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، پیشین گوئیاں اسی کے حوالے سے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت توبہ ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ اگر مصیبتیں، آفتیں، حادثات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں تو توبہ کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ اور جب بھی کسی مصیبت زدہ، آفت زدہ کو دیکھیں تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ ایک دعا میں آپ کو سکھانے لگی ہوں، یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے وہ تا حیات، لائف ٹائم آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ترمذی، ابن ماجہ، ان دونوں میں اور ان کے علاوہ میں بھی عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی آفت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میں آخر میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ میرے میڈیا سائٹس پر دیکھیے گا، انشاءاللہ اسے اپلوڈ بھی کریں گے، تو یہ یاد کریں۔ اور صرف یہی نہیں، کسی بھی ایکسیڈنٹ، حادثے، مصیبت زدہ، آفت زدہ شخص کو کہیں بھی اپنے علاقے میں یا کسی کی خبر سنیں، دیکھیں تو فوراً یہ پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص کسی آفت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی۔ اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ جب لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، غربت کی شرح دیکھیں کس حد تک بڑھ گئی ہے، لوگ سر چھپانے کے لیے چھت، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی لقمہ اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، یہ بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا اور مکان اکثریت کی رینج سے باہر ہے۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ان حالات میں بھی ہم محفوظ ہیں، کھلے بڑے حویلیوں جیسے گھروں اور باغوں میں رہ رہے ہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ پیٹ بھر کے سوتے ہیں، اپنے پاؤں پہ چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ جب بھی کوئی بری خبر، کوئی برا منظر دیکھیں سنیں تو اس احساس کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی عافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی، مجھے بھوکا نہیں رکھا، مجھے ننگا نہیں رکھا، مجھے بے گھر نہیں کیا، مجھے حادثے کا شکار نہیں کیا، مما ابتلاک بھی، جس میں اسے مبتلا کیا، اور وفضلنی علی کثیر، مجھے بہتوں سے بہتر رکھا، ممن خلق تفضیلا، جبکہ بہت سے اس میں مبتلا ہیں۔ اس نے کتنی مخلوقات، کتنے انسانوں جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، اثر و رسوخ والے، بڑے ترقی یافتہ ملک، شہر، لوگ، وہ اس کا شکار ہو گئے، ہم بچ گئے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ اس احسان کو ماننا اور اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے یوں الحمدللہ کہنا اور اطاعت کے کام کرنا، معصیت کو چھوڑ دینا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ شکر گزار بندہ نافرمانی کرے، کیونکہ احسان کا جو اعتراف کرتا ہے، احسان کے نیچے دبا ہوا، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ اپنے منعم کی حکم، اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اسے عملی شکر کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، یوں نہ ہو کہ پھر ان کو زوال آ جائے، کیونکہ جب نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی، نعمتوں کا مالک نعمتوں کو چھین لیتا ہے، نعمتوں کو زوال آ جاتا ہے۔ آپ نے کتنے عروج زوال کی داستانیں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوں گی، کانوں سے سنی ہوں گی۔ اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ میری بہنوں، مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور توبہ کی وجہ سے جاتی ہیں۔ العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، حادثوں سے، پریشانیوں سے مامون رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، جب تک وہ استغفار سے چمٹا رہتا ہے۔ اپنے گناہوں، نافرمانیوں، منمانیوں پر ذرا نظر دوڑائیں، چیک لسٹ بنائیں، کون کون سے گناہ کرتے ہیں، ان پر کراس لگائیں، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، استغفر اللہ پڑھیں۔ اور جب کوئی ایسا منظرنامہ، خبرنامہ سامنے آتا ہے کہ فلاں آفت کا شکار ہو گیا، فلاں حادثے کا شکار ہو گیا، تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک اور بھی چیز بتاؤں، بعض لوگ اس کو غلط انداز سے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی معذور کو دیکھا، کسی آفت زدہ کو دیکھا تو اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ بچائے، اس طرح کہتے ہوئے ان کے منہ پر یہ دعا پڑھنا شروع کر دینا، گویا انہیں یہ احساس دلانا کہ تم آفت زدہ اور ہم اللہ کے منظور نظر۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا۔ احساس دل سے ہوتا ہے، اعتراف الفاظ کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ پڑھیں ضرور، پھیلائیں ضرور، سکھائیں ضرور، مگر انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود اپنے آپ کو پاک صاف بریء ذمہ اور دوسروں کو مغضوب علیہم سمجھیں۔ اس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا کہ کون منظور نظر ہے اور کون مغضوب علیہم۔